السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج میری نشست کا موضوع ہے کربلا کی کہانی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے جعفر صادق کی زبانی۔ میں نہیں سناؤں گا، انہی کی زبانی سن لیجئے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے جعفر صادق، جن کی وفات 148 ہجری میں ہوئی، کربلا کا واقعہ یوں نقل کرتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 594 594، دارالمعارفہ بیروت لبنان۔ عمار دہنی نے بیان کیا کہ میں نے جعفر صادق رحمہ اللہ سے عرض کی کہ مجھے قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اس طرح بیان کیجئے، سنا دیجئے گویا کہ میں وہاں موجود تھا۔ تو آپ نے فرمایا، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کا خط پانے کے بعد کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ وہاں پہنچے قادسیہ کے، اور آپ کے درمیان بس 3 میل کا فاصلہ تھا۔ تو وہاں حر بن یزید تمیمی سے ملاقات ہوئی۔ حر نے دریافت کیا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا اس شہر کا۔ حر نے عرض کی آپ لوٹ جائیں، اس لیے کہ میں وہیں سے آ رہا ہوں، آپ کے لیے کوئی اچھی صورتحال چھوڑ کر نہیں آیا۔ اس پر آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی آپ کے قافلے میں تھے۔ وہ بولے، اللہ کی قسم ہم تو بغیر بدلہ لیے ہوئے یا اپنی جان دیے ہوئے واپس نہیں ہوں گے۔ تب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے بعد میری زندگی میں پھر مزہ ہی کیا ہے۔ یہ کہہ کر آگے چل دیے، مگر چلتے ہی آپ کو عبید اللہ بن زیاد کا ہراول دستہ نظر آیا، فوجی دستہ نظر آیا۔ اسے دیکھ کر آپ نے کربلا کی طرف رخ موڑ لیا، اور وہاں آپ نے بانس اور نرکل کے جنگل کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کر لیا، پشت پر کر لیا، اور مضبوطی سے جم گئے تاکہ دشمن سوائے ایک طرف سے کہیں اور حملہ نہ کر سکے۔ پتہ یہ چلا اس میدان میں بانس بھی ہے، نرکل بھی ہے، اور آپ نے خیمے لگوا دیے، اور آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 پیدل چلنے والے تھے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو کمانڈر بنا کر بھیجا اور کہا، میری طرف سے اس آدمی سے کافی ہو جاؤ اپنا کام کرو۔ تو عمر نے کہا، مجھے معاف فرما دے۔ اس نے معاف کرنے سے انکار کیا، تو مجھے رات تک کی مہلت دیجیے۔ تو اس نے مہلت دے دی۔ اس حکم پر نظر ثانی کی، جب صبح ہوئی تو چلے اس چیز کی طرف راضی ہو کر جس کا حکم ہوا تھا۔ پس جب کمانڈر عمر بن سعد وہاں پہنچ گیا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 باتیں کہا، ایک کو تو قبول کر لو۔ اب 3 باتیں کیا ہے یہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، جعفر صادق رحمہ اللہ بیان کر فرماتے ہیں۔ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں، نمبر 2 یا یزید کے پاس چلے جاؤں، نمبر 3 یا سرحدوں کی طرف جہاں میدان جہاد سرگرم میں نکل جانے دو۔ کمانڈر عمر بن سعد نے آپ کی پیشکش قبول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو اطلاع دی، مگر وہاں سے جواب آیا، یوں نہیں بلکہ انہیں پہلے حتی یضع یدہ فی یدی، میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا ہوگا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا واللہ لا یکون ذالک ابدا، میں تو ایسا کبھی نہیں کر پاؤں گا۔ جس پر عمر نے آپ سے جنگ کیا اور اس میں تمام رفقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس میں 15-20 کے درمیان آپ کے اہل بیت میں سے تھے، اور ایک تیر آ کر آپ کے صاحبزادے کو لگا، بیٹے کو لگا جو آپ کی گود میں تھے۔ آپ شہزادے کا خون پوچھتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، غور سے سنیے گا، اللہم احکم بیننا وبین قوم دعونا لینصرونا، اے اللہ تو ہی انصاف کر ہمارے اور لوگوں کے درمیان جنہوں نے ہماری مدد کے وعدے پر ہمیں بلایا پھر ہمیں قتل کر دیا۔ پھر آپ نے ایک چادر طلب کر کے اسے پھاڑا اور اسے اپنے اوپر لپیٹا، پھر تلوار نکلے اور قتال کیا حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ یہ ہے کہانی۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح کہانی پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔